بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور دہشت گرد مسلسل سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ آور ہیں، لیکن دوسری طرف سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں۔ تازہ خبر کے مطابق خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دو الگ الگ جھڑپوں کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 24 خوارج مارے گئے۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق 4 اور 5 فروری کو خیبر پختونخوا میں دو الگ جھڑپیں ہوئیں۔ ضلع اورکزئی میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا تھا۔ ISPR کے مطابق اورکزئی میں آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ علاوہ ازیں ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر ایک اور آپریشن کیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں مزید 10 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں دیگر بھارتی زیر سرپرست خوارج کے خلاف سرچ آپریشن بھی کیا گیا۔ ان کلیئرنس آپریشن کا مقصد باقی دہشت گرد عناصر کا مکمل خاتمہ ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی مہم ویژن عزم استحکام کے تحت جاری ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف فورسز کا فیصلہ کن کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جی ناظرین، دریں اثنا صوبہ بلوچستان میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بھائی آفتاب بگٹی کی کوششیں جاری ہیں۔ آپریشن رد الفتنہ 1 کے دوران علاقے کے بدنام دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میرا خان چکرائی نے 25 ساتھیوں سمیت ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سرنڈر کرنے والا یہ گروہ ماضی میں ڈکیتی اور بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ سرنڈر کرنے والے دہشت گرد عناصر نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی جمع کروایا۔ میرا خان چکرانی نے دہشت پسند عناصر کے خلاف چکرانی امن فورس میں شمولیت کا بھی اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس پھر معطل کر دی گئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق آج پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس منسوخ کر دی گئی۔ چمن جانے والی چمن پیسنجر ٹرین بھی منسوخ کی گئی۔ پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس جیکم آباد سے واپس کر دی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر معطل کی گئی ہے۔ جی ناظرین، ادھر اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں بارودی سرنگیں جان لیوا خطرہ ہیں۔ یوناما کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں بارودی سرنگوں کے متاثرین میں 80% بچے ہیں، جبکہ متاثرین کی شرح دنیا میں تیسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 33 لاکھ افغان شہری بارودی سرنگوں والے علاقوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ UN مائن ایکشن سروس کے مطابق گزشتہ سال بارودی سرنگوں کے پھٹنے کے 471 واقعات میں 314 بچے متاثر ہوئے۔ جی ناظرین، ایران کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ ایران نے اپنے جدید ترین بیلسٹک میزائلوں میں سے ایک خورمشہر 4 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خورمشہر 4 بیلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر کی رینج تک مارک کر سکتا ہے اور 1500 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ ایران سے مذاکرات میں ان کے بیلسٹک میزائلوں پر بھی بات چیت کرنے پر مصر ہے، جبکہ ایران بات چیت کو صرف جوہری مسائل تک مرکوز رکھنا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ایران اپنے میزائل پروگرام پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جبکہ امریکہ ایٹمی معاملات سمیت ایران کے میزائل پروگرام اور مختلف ممالک میں موجود ایرانی پراکسیز پر بھی فیصلہ کن مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمان میں امریکہ ایران مذاکرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مذاکرات کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ ایران سے ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ادھر ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شامخائی کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج ملکی دفاع کے لیے سفارتکاروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تہران سے جاری ہونے والے بیان میں ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شامخانی نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی ماہر اسٹریٹجک مذاکرات کار ہیں۔
علی شامخائی نے بتایا ہے کہ عباس اراقچی کو اعلیٰ ترین فیصلہ سازوں، فوج، انٹیلیجنس اداروں کا اعتماد حاصل ہے۔ قبل ازیں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراقچی نے عمان میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنے حقوق پر مضبوطی سے بھی قائم ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔